ہر وقت زبان پر ذکر الہی جاری رہے، کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ کبھی بھی ملک الموت آ جائے تو زبان ذکر الہی سے تر ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو؟ سبحان اللہ، سب چاہتے ہیں نا؟ ساری دنیا میں جب بھی سوال کرتا ہوں سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ مرتے وقت سارے کلمہ پڑھنے چاہتے ہیں۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں ہاتھ مت اٹھائیے گا، مگر جواب خود دے دیجیے گا، دل میں جواب دیجیے گا۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پورے مہینے میں کتنی بار آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے اور زندگی میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا، ہمارا کتنا ٹائم ہم ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی فضیلت کتنی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ 10 سیکنڈ نہیں لگے ہیں، within 10 seconds، نہ پسینہ بہا ہے آپ کا، نہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، نہ آپ نے کوئی محنت کی ہے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ ارے اتنی دیر میں دنیا میں کیا کما سکتے ہو؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کوئی وظیفہ بتا دیں، بڑا کمال کا وظیفہ بتا دیں، بس کچھ آج بتا دیں۔ میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ آؤ نا، نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں اور سنو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں۔ دا بیسٹ وظیفہ، سب سے افضل وظیفہ، آقا فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وظیفہ تو ملا ہوا ہے، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، فضول باتیں کروا لیں، گھنٹوں بحث کروا لیں۔ اچھا، اب میں دل پر چوٹ کرتا ہوں، اگر آج یہ اعلان ہو جائے گلشن معمار میں یا آس پاس سے بڑے گاؤں گوٹھوں سے بھی لگتا ہے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، کہ جناب آج کے بعد، یا چلے آج رات کا ہی اعلان کر دیتا ہوں، مسجد کا دروازہ بند کرتے ہیں، جو آج رات میں جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، ہیں جو جتنی بار کلمہ پاک پڑھے گا اتنے 5000 روپے ملیں گے۔ فجر تک تو کوئی نکلے گا ہی نہیں مسجد سے باہر، تسبیح ہاتھ میں، موبائل بھی بند کر دیں گے، گھر والوں کو کہیں گے خبردار کسی نے فون کیا، آج رات کروڑ پتی بن کے آنا ہے میں نے، اتنے پڑھ لوں گا آج رات میں۔ تو یار کمال ہے، دنیا کے 1000 روپے ملے، دنیا کا انعام ملے، ہماری تسبیح نیچے نہ جائے۔ میرے نبی کا سچا وعدہ ہے، ہر سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ہم سارے مل جائیں نا، جتنے بیٹھے ہیں سارے اپنے پیسے ملا لیں، ہم مل کر جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے، ہے نا؟ اور ایک سبحان اللہ پر جنت میں درخت مل رہا ہے۔ اور بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی، جس کے درخت لگے ہوئے ہوں گے، جس کے باغ لگے ہوئے ہوں گے، اس کو پھل کھانے کے لیے جانے بھی تو دیا جائے گا نا۔ میری پراپرٹی جنت میں ہوگی تو انشاءاللہ مجھے داخلہ بھی مل جائے گا۔ تو ذکر الہی دوسرے لفظوں میں جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ فضول باتوں سے بچ کر ذکر الہی کرتے رہیں گے۔ ہائے ہاں، پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات سنو، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا۔ سنو مہر علی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ بڑوں کی بڑی باتیں سنو۔ ہاں، تاجدار گولڈا کہتے ہیں کہ جانور جو ہے نا شرعی احکام کا پابند نہیں ہے، اس کے باوجود حکم ہے کہ حلال جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ فرماتے غور کرو، جو شریعت کا پابند نہیں ہے اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ہماری تو ہر سانس شریعت کی پابند ہے، اگر یہ سانس ذکر اللہ کے بغیر چلی جائے تو یہ سانس کتنی بے فائدہ ہوگی، ہے نا؟ گہری بات، دل پر چوٹ کرنے والی بات ہے کہ جانور شریعت کا پابند نہیں، لیکن اگر اس کا دم نکلتے وقت اس پر ذکر الہی نہ کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، حلال جانور حرام ہو جاتا ہے، نہیں کھا سکتے آپ اسے، استعمال نہیں کرتے۔ تو ہم تو شریعت کے پابند ہیں، ہماری کتنی سانسیں ذکر الہی کے بغیر ضائع ہوتی ہیں۔ پتہ ہے ہم روزانہ کتنی سانسیں لیتے ہیں؟ ایک کیلکولیشن کے مطابق اب 17,000 سے لے کر 30,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں ایک دن میں۔ اب غور کریں، پہلے تو یہ سوچو یار یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی سانس روکی ہے؟ کبھی طبیعت خراب ہو
جس کو دما کا مرض ہے نا کبھی اس کو دیکھنا. آئے ہائے اللہ میرے تمام دما کے مریض اسلامی بھائیوں بہنوں کو شفا عطا فرما. سردیوں میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور جس کی سانس اٹک جائے نا, کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا, آکسیجن لگا رہے ہیں, سانس نہیں آ رہی ہے, دم گھٹ جائے, کبھی چوک لگ جاتا ہے. کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کچھ کھاتے پیتے میں کئی کھانے میں کوئی ایسی بے احتیاطی ہو جائے یا باتیں کرتے کرتے کھانا کھائیں تو کہتے ہیں نا سانس کی نالی میں لقمہ چلا گیا یا کوئی دانا چلا گیا, جان نکل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. لوگ پیچھے سے مار رہے ہوتے ہیں, سانس آ جائے کسی طرح, یعنی اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ایک سانس کتنی قیمتی ہے. روزانہ 17,000 بار بغیر اللہ کا شکر ادا کیے. ہم کون شکر ادا کرتا ہے؟ یہ 17,000 سانسیں اندر بھی گئیں. اور جو زیادہ سانس لیتے ہیں, جن کی جناب بھاگ دوڑ کی عادت ہے, کہتے ہیں کہ کیلکولیشن ہے کہ 17,000 سے لے کر 30,000 تک بیچ میں کوئی بھی کیلکولیشن بن سکتی ہے. کوئی 18,000 لیتا ہوگا, کوئی 20,000 سانسیں. 20,000 سانسیں اندر گئیں روز. 20,000 بار باہر نکلی, ایک بار رک جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی. سانس رکے زندگی ختم. سانسیں ہی تو زندگی ہے نا. آ گئی تو زندگی, چلی گئی تو موت ہے. یہی تو سانس ہے. خدا کی قسم روز 17,000 بار تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا. مگر یہ زبان ہے جو شکوے کرتے نہیں تھکتی ہے. بغیر پیسوں کے اللہ نے سانس دی ہے. ہر سانس پر ٹیکس لگا دیا جائے, پیسے ہی نہیں لگتے نا, فری میں. اندر بھی جا رہی ہے, باہر بھی نکل رہی ہے, آکسیجن اندر, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر. میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ میں نے ایک بیان اس پر کیا تھا. کبھی موقع ملے گا دوبارہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا ان سے پوچھئے گا, انٹرنیٹ پہ اب تو سرچ کر لیں, بڑا آسان ہو گیا ہے, کہ اس ہوا سے آکسیجن نکالنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنا یہ کتنا مہنگا کام ہے. یہ پورا پلانٹ ہے. کووڈ کے زمانے میں مشینیں آئی تھی نا کہ جناب جس کے ذریعے آکسیجن ملتی تھی, کیا تھا؟ پورا پلانٹ تھا نا. اللہ نے اندر یہ پلانٹ فٹ کیا ہوا ہے. کوئی قیمت نہیں دے رہے ہم, فری میں سانسیں آ رہی ہیں. وہ بڑا مشہور ایک عرب شریف کے ایک بندے کی پوسٹ مشہور ہوئی تھی کہ ایک بندہ جو تھا اس کو پرابلم آیا سانس کا کووڈ کے زمانے میں, تو 18-20 دن ہاسپٹل میں رہا. اس کا بل بن گیا پاکستانی کوئی 25-30 لاکھ روپے. بہت مالدار آدمی تھا. جب بل ہاتھ میں آیا تو رونے لگا. ڈاکٹر سمجھے پیسے نہیں ہیں. کہ بھائی جان اگر پیسے نہیں ڈسکاؤنٹ دے دیتے, رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے پیسے بہت ہیں میرے پاس, مگر بھی یہ سوچ رہا ہوں 18-20 دن ہاسپٹل میں رہا, میرا 15-20 لاکھ روپے بل بن گیا. مجھے اللہ نے 72 سال سے فری میں سانسیں دی ہیں, فری میں آکسیجن دی ہے. میں اللہ کا کتنا بڑا مقروض ہو گیا ہوں. میں ادھر کیسے جواب دوں گا؟ اور یہ تو ایک نعمت ہے. آنکھوں کا جواب, زبان کا جواب, ہضم ہو رہا ہے, پی رہا ہوں پانی فری میں, ہاتھ کام کر رہے ہیں, زبان کام کر رہی ہے, سن رہا ہوں پراپرلی. کس نعمت کا شکر ادا, کیسے جواب دوں گا؟ اور پھر کہتے مجھے اللہ نے دیا نہیں کچھ, پھر کہتے میں پیچھے رہ گیا. پھر شکوے شکایت نہ کرو. ایسا کم از کم ذکر تو کر لو یار. اس مالک کو یاد تو کر لو, اس اپنی زبان کو تو اس کے ذکر سے تر کر لو. اس کا بھی ٹائم نہیں. کاش یہ پیر میر علی شاہ صاحب والی بات سمجھ آ جائے کہ جانور جو شریعت کا مکلف نہیں, اس پر اللہ کا نام نہ لو ذبح کرتے وقت تو وہ حرام ہو جاتا ہے. ارے تمہارا دم بغیر ذکر کے نکل گیا تو کیا کرو گے؟ ایسی تو زندگی گزارے نا کہ اللہ کرے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. جس کی زبان پر کلمہ آتا ہی نہیں وہ مرتے وقت کیسے پڑھے گا؟ جو پورے دن میں اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مرتے وقت کیسے کلمہ پڑھے گا, کیسے ذکر الہی کرے گا؟ سوچو نا. آپ نے دیکھا ہوگا, چلے میں ایک اور آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ماشاءاللہ جن کی زبان پر ذکر و درود جاری ہوتا ہے نا, جب ان کو کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے نا, کوئی مشکل وقت آتا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے, کوئی دھکا لگتا ہے, کوئی ٹینشن آتی ہے, فوراً زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یا اللہ, یا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ. کیوں؟ عادت ہے. اور جن کی گالیوں کی عادت ہے, جن کی معاذ اللہ بری باتیں کرنے کی عادت ہے, ہم نے دیکھا ہے ان کی گاڑی سٹاپ ہوتی ہے, جھٹکا لگتا ہے, فوراً زبان سے گالی نکلتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اندر ہوتا ہے نا تو وہ باہر نکلتا ہے. یاد رکھیے گا, مرتے وقت ہمیں ایک جھٹکا لگے گا, ایک موت کا جھٹکا ہوگا, اور جو اندر ہوگا اگر وہ باہر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اندر ایسا بھر لو, اپنے دل کو ایسا صاف کر لو, ذکر الہی کے ایسے عادی بن جاؤ کہ جب موت کا جھٹکا لگے تو میری زبان سے کلمہ پاک نکل جائے. تمنا کیا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے,
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اچھی عادتیں پتہ کیسے کام آتی ہیں. پچھلے دنوں میں ایک بات پڑھ رہا تھا, کیا کمال کی بات تھی, ایمان تازہ ہو گیا. سنت طریقہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے دو, سیدھے ہاتھ سے لو, ٹھیک ہے نا. آج نہیں ہے لوگوں کو اس سنت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے لے رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں. nobody care about. ہم نے پیر و مرشد سے سیکھا, امیر اہل سنت سے, کہ آپ عادت کیسے بناتے ہیں. آپ اپنی اور اپنے بچوں کی عادت پتہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ سیدھے ہاتھ سے کوئی چیز دیں اور اگلے سامنے والے نے الٹا ہاتھ آگے بڑھائے نا, آپ واپس لے لیں کہ نہیں پہلے سیدھا ہاتھ. اب وہ سیدھا ہاتھ بڑھائے تو دے دیں اس کو یاد رہ جائے گا نا کہ یار سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. کمال کی بات سنو گے, ایمان تازہ ہو جائے گا. بزرگ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے ہر چیز دینے اور لینے کی عادت بناؤ. جب قیامت کے دن تمہیں نامہ اعمال دیا جائے گا, تمہارا سیدھا ہاتھ ہی آگے بڑھ جائے گا, اور جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. چاہیے نا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال, تو دنیا میں سیدھا ہاتھ استعمال کرو نا اچھی چیزوں کے لیے. ادھر فکر ہی کوئی نہیں ہے. ایک اور کمال کی بات, اٹھنے کی جو دعا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا پیاری دعا. اللہ یہ دعا ہی سمجھ آ جائے نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس بندے کو میسج مل رہا ہے, اس رب کی مہربانی, اس رب کا شکر جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا. احیانا بعد ما اماتنا. اب یہاں ایک اور بھی بات ہے جناب, میں مر کے تو زندہ نہیں ہوا, میں تو سو کے کھڑا ہوا ہوں. یہی تو میسج ہے, تم روز موت کے قریب جا کر واپس آ رہے ہو. جب سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نظر آتا ہے؟ کون آیا, کون گیا, کیا ہوا, کچھ پتہ نہیں, ایسے بے سدھ ہو کے سوتے ہیں. یہی تو موت آئے گی تو بندہ سوچے سوتے وقت کہ ایک دن ایسا سوؤں گا کہ پھر اٹھوں گا نہیں. ہر روز صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ایک اور چانس دے دیا, ایک اور دن دے دیا, ایک اور دن دے دیا توبہ کے لیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس رب کی مہربانی, شکر, تعریف اس رب کی جس نے مجھے مرنے کے بعد پھر زندہ کیا. والیہ النشور, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. علماء کہتے ہیں جو اس دعا کا عادی ہوگا نا, جب قیامت کے دن قبر میں اس کی آنکھ کھلے گی, وہ اٹھے گا, پھر اس کی زبان پر یہ دعا جاری ہو جائے گی. اور جو صبح قیامت یہ دعا پڑھتا ہوا اٹھے گا, بن گیا نا اس کا کام, اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھے گا نا. تو یہ ہے اچھی عادتوں کے فائدے. نہ ذکر کرتے ہیں, نہ کلمہ پڑھتے ہیں, نہ درود پڑھتے ہیں, بری باتیں. اور پھر کہتے ہیں مشکل دور نہیں ہو رہی, ٹینشن دور نہیں ہو رہی, مرتے وقت کیسے کلمہ نصیب ہوگا. اللہ کرے کہ آج یہ بات میں بھی طے کر لوں اور آپ بھی طے کر لیں کہ اب انشاءاللہ فضول باتوں سے بچ کر اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اب ذکر اللہ کی عادت کیسے بنائیں؟ ہاں یہ ذرا آپ زبردست بات کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتا, میں کوئی ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے, میرے لیے بھاری ہو. اللہ والوں کی باتیں ہیں, کیا کمال کے لوگ ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں یار مولوی صاحب کو ایسا طریقہ بتاؤ محنت نہ کرنی پڑے. حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے. اب دیکھیں رب کی طرف سے ارشاد کیا ہوا ہے, موسیٰ بلند آواز سے میرا ذکر کیا کر. حضرت موسیٰ کو کیا تکلیف ہونی تھی, آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا. جتنا ذکر کرتے گئے اتنا مزہ آتا گیا, اتنا لطف آتا گیا, آپ اور ذکر کرتے گئے اور ذکر کرتے گئے. اللہ سے عرض کی یا اللہ میں نے تو تجھ سے عرض کیا تھا مجھے کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے تکلیف ہو, مشقت ہو, ڈیفیکلٹی ہو. میں تو ذکر کیے جا رہا ہوں, مزے کو مزہ آ رہا ہے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ تو آپ پر میری مہربانی ہے کہ آپ کو میرے ذکر میں لذت آتی ہے, ورنہ فرعون کو دیکھیے اس نے اپنا تاج و تخت, قوت و سلطنت سب برباد کر لیا, دریا میں غرق ہو جانا منظور کر لیا, مگر ایک مرتبہ بھی میرا نام اپنی زبان پر لانا گوارا نہ کیا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا کہ خوش نصیب وہ ہے جسے ذکر کی توفیق ملتی ہے, جسے ذکر میں لطف آتا ہے, جسے ذکر کرنے کا جی چاہتا ہے. ورنہ آج کے دور میں تسبیح بڑی بھاری لگتی ہے, اٹھتی نہیں ہے تسبیح, فوراً جیب میں رکھ لیتا ہے انسان. موبائل چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا, موبائل ذکر کرنا ہے تو موبائل چھوڑنا پڑے گا نا. نہیں میں تھوڑا اور موبائل میں لگ جاؤں, تھوڑا اور ٹی وی, تھوڑا اور معاذ اللہ فلمیں ڈرامے, دوستوں کی گپ شپ چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا. ایک تو منہ میں پان گٹکا نہ جانے کیا کیا آپ رکھتے ہیں کہ جناب وہ نکالیں گے تو ذکر کرو گے نا. امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں پان اینٹی درود ہے,
اس لیے میں پان نہیں کھاتا، کیونکہ منہ میں جتنی دیر پان ہوگا اتنی دیر درود نہیں پڑھ سکوں گا۔ اپنے آپ کو بیزی ایسا کر لیا ہم نے کہ اب ذکر و درود پڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو ان فضولیات سے بچائیں، اور سبحان اللہ، جس کو ذکر میں مزہ آ رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ذرا کہو تو صحیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہائے ہائے، کیسا پیارا ذکر ہے، کرتے جاؤ، ایسا لگتا ہے رحمت کے دریا میں تیر رہے ہو۔ جس کو نہیں مزہ آ رہا نا، وہ چیک کرے کہ اندر بیماری ہے، مجھے ذکر میں کیوں لطف نہیں آ رہا، مالک کا نام لیتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ کا نام پتہ ہے کیسا ہے؟ ہاں، اللہ کے نام کے راز بھی کمال کے ہیں۔ اللہ لکھو نا، الف لام لام ہا، الف نکال دو، کیا بن جائے گا؟ للہ۔ لام نکال دو، لہو، پھر اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور لام بھی نکال دو، ہو، پھر بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور لفظ اللہ کا ہر لفظ اللہ کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ کاش یہ لفظ دل پر نقش ہو جائے اور اپنے رب کے ذکر کا لطف اٹھانا ہم شروع کر دیں۔ اب علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، ایک بڑا پیارا جدول بھی بیان کیا۔ اگر آپ کا ذہن بن رہا ہے نا کہ یار میرا اکثر وقت ذکر الہی میں رہے، آپ کہیں یار اس کاروبار کیسے ہوگا، دنیا کے کام کیسے ہوں گے، دیکھو کیسے پاسبل ہے۔ اب ذرا غور سے سنتے جائیے گا۔ اب اصل بات ہے ذہن بننے کی۔ امیر اہل سنت کو ایک بار دیکھا گیا، آپ امامہ باندھ رہے تھے اور ہونٹ ہل رہے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ 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 پڑھ رہا ہوں تاکہ امامہ باندھتا رہوں تو اس وقت بھی میرے زبان ذکر الہی سے فارغ نہ رہے۔ صرف ذہن بننے کی دیر ہے نا۔ آپ کے پاس دن میں ایسا بہت سارا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی زبان فارغ ہوتی ہے۔ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں، زبان کا کیا کام ہے؟ صرف ذہن بننے کی دیر ہے کہ یار اس وقت بھی تو میں اللہ اللہ کر سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح کلمہ پاک بھی پڑھ لوں، ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لوں، 2 تسبیح درود پاک کی پڑھ لوں، لا حول شریف پڑھ لوں۔ آپ کو مزہ آ جائے گا نا جس دن ذکر کا، اور اس کی فضیلتیں یاد ہو جائیں گی کہ یار یہ پڑھنے پر یہ نیکی، یہ پڑھنے پر یہ نیکی، سبحان اللہ۔ یہ ذہن بننے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھو ٹائم نکالو اور ٹائم نکلتا ہی چلا جائے گا۔ لیکن نہیں، ہمیں تو فضول وقت میں بھی لوگوں کو ہیڈ فون لگا کر معاذ اللہ گانے سننے ہیں، میوزک سننی ہے۔ اپنے ٹریول ٹائم کو تو درود ٹائم بناؤ، ذکر ٹائم بناؤ۔ اب سنو، علماء نے لکھا کہ اگر پورے ٹائم کو ذکر الہی میں کثرت سے گزارنا ہے نا تو دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ نماز بھی ذکر اللہ ہے، 5 نمازیں اول آخر کوشش کریں کہ سنتوں اور نوافل کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں انشاءاللہ 1.5-2 گھنٹے، ٹوٹل 2 گھنٹے انشاءاللہ آپ کے پورے دن میں ذکر الہی میں گزر جائیں گے۔ پھر 5 نمازوں میں 3 نمازیں وہ ہیں کہ جن میں وقفہ کافی زیادہ ہے، عشاء سے فجر اور فجر سے ظہر۔ تو کوشش کریں کہ عشاء سے فجر کے درمیان بھی بیچ میں ٹائم نکال کر تھوڑے سے نوافل پڑھ لیں، اللہ توفیق دے تو تہجد پڑھ لیں، اس میں کچھ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، کچھ صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، تو رات میں مزید کچھ عبادت ہو گئی۔ اچھا، اب اس کے بعد فجر سے ظہر بہت بڑا ٹائم ہے، اللہ توفیق دے تو اشراق چاش کے نوافل پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ یہ وقت بھی آپ کا ہو جائے گا۔ اب نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لیں، اللہ توفیق دے تو 100 بار درود پاک پڑھ لیں، تو یہ بھی آیت الکرسی پڑھ لیں۔ تو اب کیا ہوا، یہ ذکر و اذکار بھی آپ کی لائف میں، روٹین میں شامل ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دن کا جو اکثر وقت ہے وہ ذکر الہی میں گزر رہا ہے، یا اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے۔ خاص طور پہ جو فجر اور عصر کا وقت ہے نا، یہ بڑا خاص وقت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ تو اب سبحان اللہ، ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ان 2 وقتوں میں خصوصیت کے ساتھ ذکر و اذکار مقرر کر لیے جائیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ تلاوت قرآن کی کچھ عادت کر لیں، امیر اہل سنت نے شجرہ شریف کے اوراد دیے ہیں عصر کے بعد پڑھنے کے، فجر کے بعد پڑھنے کے، وہ پڑھ لیں۔ اللہ بہت توفیق دے تو مغرب کے بعد اوابین پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل
اب جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو کوئی نہ کوئی عبادت، کوئی نہ کوئی ذکر، کوئی نہ کوئی اللہ کی یاد آپ کے روٹین میں شامل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب کبھی بھی موت آ جائے، اب کسی وقت بھی ملک الموت آئیں گے، یا تو آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہوں گے، یا نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے، یا تلاوت کر رہے ہوں گے، یا ذکر کر رہے ہوں گے، یا درود پڑھ رہے ہوں گے، یا اگلی نماز کا انتظار کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نبی پاک نے فرمایا نا حضرت معاذ بن جبل سے، اے معاذ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ، حدیث کا مضمون کیا ہے کہ جس وقت تمہارا آخری وقت آئے تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو جائے۔ اللہ ایسی زندگی مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اچھا میں اس میں ایک مزے کی بات کہہ دیتا ہوں، یہ میں آپ کو بڑی تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ ابھی شروع کریں گے نا، جس کی عادت نہیں ہے، جس کی عادت ہے وہ میری بات سمجھ آ جائے گا اس کو، جس کی عادت نہیں ہے اس کو شروع میں مشکل ہوگی، اس کو مزہ نہیں آئے گا، اس کو لگے گا یار بوریت ہو رہی ہے۔ دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیے، جب آپ کو بخار ہوتا ہے، کئیوں کو بخار ہوتا رہتا ہے، طبیعت خراب ہو جائے، کھانا اچھا لگتا ہے؟ بتاؤ نا۔ آپ کے گھر والے آپ کی فیوریٹ ڈش بنا دیں، آپ کو بریانی پسند ہے وہ بریانی بنا دیں، آپ کو جو میٹھا گاجر کا حلوہ پسند ہے وہ بنا دیں، منہ میں پانی نہیں آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن بخار ہو، منہ کڑوا ہو، اپنا پسند کا حلوہ بھی اچھا نہیں لگتا، اپنی پسند کی بریانی بھی اچھی نہیں لگتی، بلکہ گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، ایسا ہی ہے۔ مگر کیا گھر والوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو؟ بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہو، یا کھانا چھوڑ دیتے؟ نہیں، بندہ کہتا ہے منہ کڑوا بے شک ہے، کھاتے رہو، دوائی بھی لیتے رہو، تھوڑے دنوں بعد جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو بریانی بھی اچھی لگے گی، گاجر کا حلوہ بھی اچھا لگے گا، بچے بھی اچھے لگیں گے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے بیماری ہے، جیسے ہی بیماری دور ہوگی یہ سب چیزوں کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے، جس کو تلاوت کا ٹیسٹ نہیں آ رہا، جس کو ذکر کا لطف نہیں آ رہا، جس کو درود میں چاشنی نہیں مل رہی، جس کو نعت سن کر آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے، خدا کے واسطے چھوڑ کر مت چلے جانا، پڑھتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، تھوڑے دنوں بعد آپ محسوس کریں گے بیماری دور ہو رہی ہے، لذت آنا شروع ہو گئی ہے، لطف آنا شروع ہو گیا ہے، آنسو نکلنا شروع ہو گئے ہیں، چاشنی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم، جن کو ذکر الہی کا لطف آ جائے نا، جن کو درود پڑھنے کی چاشنی مل جائے، جن کو تلاوت کا شوق مل جائے، جن کو دعا کی لذت مل جائے، پھر ان کا دل بھرتا نہیں اللہ کی عبادت سے۔ تو آج یہ نیت کرنا ہے کہ ابھی شروع میں لطف آئے نہ آئے، ہمیں اس کی لذت ملے نہ ملے، انشاءاللہ آج سے ہم کثرت سے ذکر الہی کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نیک اعمال میں بہت سارے وظائف امیر اہل سنت نے عطا فرمائے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائی بھی نیت کر رہے ہیں نا انشاءاللہ۔ یہ ہے آپ کی میری دعوت اسلامی، جن کو ماشاءاللہ نہ بولنا آتا ہے نہ سننا آتا ہے، یہ ہمارا پورا بیان ان کو اشاروں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے وہ بھائی بھی نیت کر رہے ہیں کہ اب وہ اشاروں سے اللہ کا ذکر کریں گے۔ یار ان کو دیکھ کر کتنا شکر ادا کرنے کا جی چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر بھی اشارے سے کریں گے، زبان سے نہیں کر سکتے۔ مجھے زبان دی ہے پھر بھی میں اللہ کا ذکر نہ کروں، یار خدا کی قسم شرم آنی چاہیے۔ جس اللہ نے زبان دی ہے ذکر کے لیے، وہ زبان ذکر کیوں نہیں کرتی؟ یہ بے حیائی کی باتوں کے لیے تو زبان نہیں دی، بری باتیں سننے کے لیے تو کان نہیں دیے، یہ آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے تو اللہ نے نہیں دی۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں۔ صلو علی الحبیب۔ ذکر الہی اور درود پاک طے ہو گیا انشاءاللہ، فضول باتوں سے بچیں گے انشاءاللہ، روزانہ کثرت سے درود پڑھیں گے، روزانہ کثرت سے کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ بس ذکر میں دل لگا لو، آپ اگر یہ ذہن بنا لو نا، ہر سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگ رہا ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، اور اپنے آپ کو چوٹ دیا کرو کہ یار پیسے ملتے تو پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہے، اور اب نہیں پڑھ رہا، تو پھر انشاءاللہ ذہن بن جائے گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں 3 کام تھے نا، یہ تو ہو گیا ذکر الہی، اس نور والے نور میں لپٹے ہوئے آدمی کے 3 اوصاف تھے نا، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔
دوسرا اس کا عمل کیا تھا؟ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. آئے ہائے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن وہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. اللہ کے عرش کا سایہ سمجھتے ہو؟ سورج 1 میل پر، زمین تابے کی، گرمی سے برا حال، اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. جو 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے، ان میں ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ ایک تو مسجد میں نمازوں کے لیے جاتا رہے، اور جب مسجد سے گھر جائے نا، کاروبار پر جائے، باہر جائے، پھر دل مسجد میں لگا رہے. یار آپ اگلی نماز کب ہوگی؟ کچھ لوگوں کا دل کہاں ہوتا ہے؟ گھر لگا ہوتا ہے. یار گھر کب جائیں گے؟ جلدی کاروبار ختم ہو، گھر جانا ہے، بچے ہیں، فیملی ہے. جیسا گھر جانے کا جی چاہتا ہے نا، گھر میں دل لگا رہتا ہے. کاش ہمارا مسجد میں دل لگا رہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد یہی خیال آئے کہ مسجد میں کب جانا ہے. اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ مسجد میں دل لگا رہنا یہ تو چند لوگوں کا معاملہ ہے، ورنہ بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کا مسجد میں آ کر بھی بھاگنے کو جی چاہتا ہے. مسجد میں آتے ہیں تو بھی بے سکون ہوتے ہیں. مسجد میں آتے بھی ہفتے میں 1 بار ہیں. کچھ لوگ تو جمعے کو ہی آتے ہیں نا، باقی آتے ہی نہیں ہے. اور بد نصیب کچھ تو ایسے ہیں جو جمعے کو بھی نہیں آتے، عید کی نماز میں آتے ہیں. 15 شعبان کو کیا ہوا؟ پوری مسجدیں بھر گئیں، پورے کراچی کی، پوری دنیا کی مسجدوں میں رش. پھر 16 شعبان خالی ہو گئیں. ایسا کیوں کرتے ہو بھائی؟ آئیں تو پھر آ جاؤ نا یار، کتنا سکون ہے اللہ کے گھر میں. تو اس بار نیت کریں کہ رمضانوں میں بھی آئیں گے، رمضانوں کے بعد بھی مسجد سے ہمارا انشاءاللہ رابطہ رہے گا انشاءاللہ. اب مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ہاں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث سن لو، جن کا مسجد میں دل لگتا ہے. نبی پاک نے فرمایا، جس طرح کوئی شخص کھو جائے، اس کے گھر والے اسے تلاش کرتے پھرے مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلے، پھر کافی عرصے بعد وہ کھویا ہوا شخص گھر واپس آئے تو جتنی خوشی ان گھر والوں کو ہوتی ہے، اللہ پاک اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جو مسجد کو ذکر و نماز کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے. گھر کا مطلب یہ نہیں بندہ ادھر ہی کھانا پینا رہنا شروع، مطلب یہ کہ اس کا دل یہی لگا. جس طرح گھر جانے کو جی چاہتا ہے، اس کا دل بس مسجد میں لگا رہے، مسجد میں انشاءاللہ بسیرا رہے، مسجد میں آتا رہے. اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جو پابندی سے نماز پڑھنے آتا ہے، کسی دن غیر حاضر ہو، فرشتے ڈھونڈنے نکلتے ہیں اسے. ہائے ہائے، کیسے خوش نصیب ہیں. تو اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ انشاءاللہ اب مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ. وہ سارے عاشقان رسول میری بات غور سے سنیں. ادھر روتے یا اللہ کعبہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، تڑپتے ہیں. ادھر جا کے کتنی دیر بیٹھتے ہو مسجد نبوی شریف میں؟ کتنی دیر مسجد الحرام میں بیٹھتے؟ کیلکولیٹ کریں کہ پورے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے بیٹھا. اب آپ کو لگ رہا ہوگا بہت دیر بیٹھا، کیلکولیٹ کر لے کتنے گھنٹے. مشکل سے 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، بڑی بات ہو گئی تو 5 گھنٹے. یار گیا تو 24 گھنٹے کے لیے تھا. ٹھیک ہے، آرام کرنے کے لیے گھر چلے جاتے، روم میں چلے جاتے، باقی وقت کہاں گزرا؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے ہمارا؟ میں آپ کو بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں، یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. ہماری مسجد میں بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے. ہم پاکستان میں نہیں بیٹھتے تو وہاں جا کے کیسے بیٹھیں گے؟ ہمیں باہر گھومنے کا بہت شوق ہے. مسجد میں آدھا گھنٹہ بیٹھے پھر کھڑے ہونے کو جی چاہتا ہے. پھر ادھر ادھر بندہ دیکھتا ہے، کوئی جاننے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی دوست نظر نہیں آ رہا ہے. وہاں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے، ساتھی ڈھونڈیں گے، دوست ڈھونڈیں گے. مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی فضول باتیں. مسجد الحرام میں بیٹھ، کیونکہ آدھے 1 گھنٹے کے بعد ہماری طبیعت بیٹھنے کو دیتی ہی نہیں ہمیں. اللہ کرے کہ مسجد والے بن جائیں، مسجد میں سکون مل جائے، بیٹھے تو کھڑے ہونے کو جی نہ چاہے. اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، شروع میں نہیں ملے گا. جو اس بار مکے مدینے جا رہے ہیں، میری بات نوٹ کر کے جانا. اگر آپ مسجد الحرام میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے اور اٹھنے کو جی چاہے نا، پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. واش روم جانا ہے، وضو کر کے پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. نیند آ رہی ہے، پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. تھوڑے دن لگیں گے. میں نے کہا نا، ابھی دل میں وہ رمق نہیں آئی ہے، ابھی وہ چیز اندر موجود ہے. جس دن یہ نکل گیا نا، پھر دیکھو تو آپ کو مسجد نبوی کے بغیر چین ہی کہیں نہیں آئے گا. پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ارے ان کے در کے سوا اور کیا ہے، ادھر پڑے رہو انشاءاللہ. وہ کہتے نا، فقیر بیٹھا ہی رہے، دروازے سے اٹھے ہی نہ تو مالک کہتا یہ تو جا ہی نہیں رہا، اس کی جھولی بھر دو. ارے سرکار کے در کے سوا جانا کدھر ہے؟ اگر چلے گئے ہو مسجد نبوی میں، اب نہ بازار میں جانا ہے، اب نہ شاپنگ کرنی ہے، اب نہ دوستوں سے ملنا ہے. ارے یہ سارے کام پوری دنیا میں ہو سکتے ہیں، مگر خدا کی قسم گنبد خضرا کہیں اور نہیں ہے. خدا کی
कसम रोज़ा रसूल कहीं और नहीं है, काबा मुशर्रफा कहीं और नहीं है। अरे तुम्हारी आंखें काबे को देख रही हैं, करोड़ों आंखें तड़प रही हैं काबे को देखने के लिए। अगर तुम्हें रब ने पहुंचा दिया है तो क्यों खड़े होना है? थक गए हो तो वहीं बैठ जाओ, फिर वुजू करो, फिर बैठ जाओ। कभी तिलावत करो, कभी तस्बीह पढ़ो, कभी नवाफिल पढ़ो, कभी दुरूद पढ़ो। इंशाअल्लाह कुछ दिन जरूर लगेंगे, मगर जब दिल साफ होगा, इस जगह की बरकतें दिल पर तारी होना शुरू होंगी, फिर देखो कैसी बरकतें मिलती हैं। अल्लाह मुझे और आपको अपने वतन में भी मस्जिद में बैठना नसीब फरमाए, अपने घर में बैठना नसीब फरमाए, और हरमैन तय्यबैन में भी ए अल्लाह हमें कसरत के साथ मस्जिदैन करीमैन में बैठना नसीब फरमा, बरकतें लूटना नसीब फरमा। हमें ए अल्लाह सुकून इत्मीनान के साथ बैठकर इबादतें करने की तौफीक अता फरमा। अब एक और बात, मस्जिद की बात चली है क्योंकि रमज़ान में माशाअल्लाह बहुत मस्जिदों में आना जाना होता है। देखो मस्जिद अल्लाह का घर है, बेअदबी मत करना। हाँ, एक बड़ा मसला है, लोग मस्जिद में आते हैं और इसको बड़ा ऑर्डिनरी लेते हैं। ये अल्लाह का घर है यार, यहाँ आप तैयार होके नहीं आते क्या? शादियों में ऐसे ही जाते हो क्या? बड़े आदमी के घर पे ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं? कपड़े भी देखते हैं, बाल भी देखते हैं, खुशबू भी लगाते हैं, और मस्जिद में पसीने वाले कपड़े लेकर मैकेनिक आ रहा है तो उसके कपड़ों से बू आ रही है? वही ग्रीस वाले कपड़े पहन के आ गया। खेलते खेलते बच्चे आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, ग्राउंड से खेलते हुए आ गए सीधे मस्जिद में नमाज पढ़ने। यार आपके कपड़ों से स्मेल आ रही है, क्या इन्हीं कपड़ों में जाओगे किसी और के घर पे? गिरेबान खुले हुए हैं, अजीब अजीब अब तो कपड़े पहन के लोग आ रहे हैं, मैं बता नहीं पा रहा, शॉर्ट्स पहन के आ जाते हैं मस्जिद में। यार आप किसी इज्जतदार घराने में इस लिबास में नहीं जा सकते, अल्लाह के घर में आ गए, फिर कहते मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। बेअदबी है ये। जब आपसे बदबू आ रही है आपके लिबास और आपके मुंह से, मस्जिद में आना ही जायज नहीं है। यार अल्लाह के घर में आयो इज्जत के साथ, इकराम के साथ, वुजू करके, खुशबू लगाकर, बाल बनाकर, अच्छे तरीके से, जितना इज्जत के साथ, इकराम के साथ। बुजुर्गों ने नमाज पढ़ने के लिए अलग लिबास रखे हुए थे, शानदार खुशबू लगाकर नमाजें पढ़ते थे। हमने खुशबू रखी हुई है दावत में जाने के लिए, फला दोस्त से मिलने के लिए, मस्जिद के लिए नहीं। जेब में इतर रखें कि नमाज से पहले लगाऊं, नमाज की ताजीम, मस्जिद की ताजीम की नीयत से। अरे ये इज्जतें आपको किधर पहुंचा देंगी, आपको पता ही नहीं है। अल्लाह के घर का इकराम करो, अल्लाह तुम्हारी झोलियों को भर देगा। तो रमजान में इस बार ये मत करना, आए जरूर मगर इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ, तैयारी के साथ। फिर मस्जिद में आते हैं तो फजूल बात करते हैं। रिवायतों में आता है मस्जिद में दुनियावी बात करना नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अब आए नेकियां कर दें और आके भाई हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल, सब ठीक है, कारोबार कैसा जा रहा है, आजकल सोने का दाम अच्छा, हर किसी को सोने का रेट रोज मालूम करना है। भाई हमें भी पता है रेट बढ़ रहा है, लेना है नहीं फिर भी रेट मालूम करना है। हर दूसरे आदमी को इंटरनेशनल ऑयल मार्केट चेक करनी है, स्टॉक एक्सचेंज किधर जा रही है। ओ भाई तेरे लेना ना देना, जिक्रुल्लाह कर लेना भाई, इतनी देर 4 बार कलमा पढ़ लेता, एक तस्बीह दुरूद पाक की हो जाती। बस टाइम बहुत है ना, फारिग बहुत है, दुनिया भर की जनाब डिस्कस वो भी मस्जिद में आके करनी है, तरावी के दौरान करनी है, एतकाफ के अंदर करनी है। और फिर मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। ये मैं एतकाफ करने वालों से भी अर्ज कर रहा हूं, जरूर एतकाफ करें, ये बड़ी नेमत है अल्लाह की, मगर करें तो फिर बाअदब तरीके से करें, मस्जिद का इकराम करके करें। अब आते हैं तीसरा अमल। हाँ, वो अमल भी बड़ा जरूरी है, और वो क्या है कि नबी पाक ने वो किस बंदे को देखा था कि उसकी वजह से उसके माँ बाप को बुरा भला नहीं कहा जाता था। आज क्या होता है, लोग कहते हैं यार ये देखो मोटरसाइकिल लेके निकला, कैसा साइलेंसर निकला हुआ है, सारे मोहल्ले की नींद बर्बाद की, कैसे माँ बाप ने तरबियत की है। यार ये गालियां दे रहा है, इसके माँ बाप ने कैसी तरबियत की है। अच्छा जनाब ये लड़ाई कर रहा है, इसके माँ बाप ने कैसी तरबियत की है। लोगों के पैसे खा गया, इसको शर्म नहीं आती, माँ बाप ने कैसी यानी हमारे अमाल की वजह से हमारे माँ बाप को गालियां पड़ रही हैं। अच्छा फिर एक और तरीका, लोग दूसरे के माँ बाप को गालियां देते हैं। अगर आप किसी के माँ बाप को गाली देंगे तो रिप्लाई में क्या वो दुआएं देगा आपको? वो भी आपके माँ बाप को गाली देगा। हमारी वजह से हमारे माँ बाप को गाली पड़ रही होती, शर्म नहीं आती। और वो शख्स कौन था जो अर्श इलाही के नूर से लिपटा हुआ था कि जिसकी वजह से उसके माँ बाप को बुरा भला ना कहा जा रहा था। हाय हाय, काश मैं ऐसा बन जाऊं कि मुझे देखकर लोग कहें कि इसके माँ बाप ने कैसी तरबियत की है। अरे बेटा ऐसा है तो माँ बाप कैसे होंगे, काश मेरी वजह से मेरे माँ बाप की इज्जत बढ़े, लोग मेरे माँ बाप को दुआएं दें कि ऐसी शानदार तरबियत की इस बेटे की कि ये बेटा जनाब दुनिया को नेकी की दावत देता है, ये बेटा नेक है, इसकी वजह से लोग नेक बन रहे हैं। ऐसे बनो ना कि वो कब्र में है उनको दुख ना पहुंचे, मेरी वजह से लोग उन्हें दुआएं दें। मगर आज लोग बूढ़े माँ बाप, बल्कि कब्र में चले गए माँ बाप, उनको गालियां दिलवा रहे हैं, उनको बुरा भला कहवाते हुए शर्म नहीं आती है। सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल ने एक रिवायत लिखी
ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے قریب ایک شخص کو دیکھا، آپ کو اس کے مقام و مرتبے کی خوشی ہوئی، اس کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا یہ کسی سے حسد نہیں کرتا تھا، چغلی نہیں کھاتا تھا، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ آپ نے عرض کیا اے رب کریم والدین کا نافرمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا یعنی جو ماں باپ کے لیے برا کہے جانے کا سبب بنے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے والدین کو برا کہا جائے، وہ والدین کا نافرمان ہے۔ آج زندگی میں یہ نیت کر لو یار کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کا دل نہیں دکھنا چاہیے، ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے، میری وجہ سے میرے ماں باپ کی تعریف ہو، میں اپنے ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنوں۔ ماں باپ کا نافرمان، اللہ اکبر، کئی بار وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے آمین کہی تھی، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، ان کی خدمت کر کے مغفرت حاصل نہ کر سکے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آمین۔ بتاؤ نا، ماں باپ کو انشاءاللہ ہم خوش رکھیں، والدین کو راضی رکھیں۔